میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں اگرچہ ان کے درمیان کسی بھی معاملے میں کوئی اختلاف ہوا ہو، لیکن اس کو موضوع بنانا اپنے لیے بڑی مصیبت اور بڑی محرومی کا سامان کرنا ہے۔ کبھی بھی صحابہ کرام کے مشاجرات اور صحابہ کرام کے درمیان کی اختلافات اس لیے کہ وہ اجتہاد کے اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے، وہ اجتہاد کے درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ جہاں کوئی قیامت تک بھی کوشش کر کے اجتہاد کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جو شخص جتنا علم کا گہرا ہوتا ہے جتنا وہ اس اجتہاد میں اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان کے اختلافات ان کا اجتہاد ہے، اور آپ کو ان سے اختلاف کرنا آپ کی جہالت ہے۔ کیا ان کا آپس کا اختلاف ان کا اجتہاد ہے، اور ان کا اجتہاد ان کے گہرے علم کی وجہ سے ہے۔ اور آپ اگر طلب کشائی کریں اور آپ یہ کہ نعوذ باللہ فلاں صحابی نے غلط کیا ہے، تو آپ اپنے علم کا پہلے ان کے علم سے مقابلہ کیجئے، پھر بتائیے کہ آپ کا یہ خیال یا آپ کا جہل ہے کہ آپ ان کے اجتہاد میں پر کلام کر رہے ہیں۔ آپ کے علم کی حیثیت کیا ہے ان کے علم مقابلے میں؟ آپ کو علم کتنے وسائط اور کتنے زمانے کے بعد پہنچا ہے، اور انہیں علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وحی کے نازل ہونے کی جگہ پر ان سے علم لیا ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ اس بارے میں لب کھولنا، یہ صحابہ کرام کی کمزوریوں کا بیان کرنا، آپ سے نے دعا فرمائی، آپ نے دعا فرمائی بنو عبد المطلب کے لیے، بنو عبد المطلب کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور کیا عجیب دعا فرمائی۔ فرمایا میں نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، 3 دعائیں، کہ تم میں سے جو دین پر قائم ہو تو اس کو ثابت قدم رکھ، اور ان کے جاہلوں کو سکھلا، اور ان کے گمراہوں کو ہدایت دے، اور ان کو سخی اور رحم دل بنا۔ پھر یہ فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر روزے کے ساتھ پوری زندگی عبادت کرے، اور عبادت کرتا کرتا وہیں مر جائے، اور اس کے دل میں آپ کے اہل بیت کی طرف کے بارے میں کوئی بغض یا کوئی اختلاف اس کے دل میں ہو، تو اللہ اس کو جہنم میں ضرور داخل کریں گے۔ اللہ اس کو جہنم میں ضرور داخل کریں گے۔ اس سے عرض کرتا ہوں کہ بعض مرتبہ آدمی اپنے تھوڑے سے علم اور تھوڑی سی عبادت کی وجہ سے بعض ایسی چیزوں میں لبکشائی کر لیتا ہے کہ اس کے لیے سوائے لعنت اور سوائے محرومی کے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہ پوری زندگی وہ مقام ابراہیم حضرت کے درمیان روزے کے ساتھ عبادت میں گزار دے، اور اس کے دل میں بغض ہو آل بیت صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، جن صحابہ سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو مجھ پر چھوڑ دو، میرے صحابہ کو مجھ پر چھوڑ دو، میرے صحابہ کو مجھ پر چھوڑ دو۔ تو کہتے ہیں کہ مالک بن دخشن ان کے بارے میں کسی نے آپ کے پاس یہ کہا کہ یہ آدمی برا ہے، یا یہ آدمی ایسا ہے، یا یہ کہا گیا کہ یہ منافقین کا سردار ہے، آپ فرمایا کہ نہیں، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو مجھ پر چھوڑ دو۔ ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر ملائکہ کی لعنت، اس پر تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کی لعنت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو میرے صحابہ کو برا کہے۔ عمرو بن نفیل رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم مجھے اس کا حکم دیتے ہو کہ میں اپنے ساتھیوں کو یعنی صحابہ کو برا کہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرما چکے ہیں اور اللہ ان کی مغفرت کر چکے ہیں، پھر کہاں گنجائش ہے کہ میں ان کے بارے میں زبان کھولوں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک حاجی عباس کے پاس آیا رضی اللہ عنہما اور کہا مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں غلط ذکر کرنے اور کوئی بات غلط کہنے سے اپنے آپ کو بچاتے رکھنا، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی نے ان کو ان کے ایمان اور ان کے دین میں سبقت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا مقام دیا ہے، تم ان کی سبقت سے ان کے مقام کی وجہ سے ان کے مقام سے واقف نہیں ہو۔ عبداللہ بن عمر فرماتے رضی اللہ عنہما کہ آخری بات جو آپ نے فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے، یعنی اس میں تو بہت ساری باتیں ہیں کہ آپ نے آخر وقت میں کیا فرمایا، کہ بعض روایتوں میں ہے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، یہ بھی آپ کے آخری کلمات ہیں، وما ملکت ایمانکم انفذ جیش اسامہ، میری قبر کو بت نہ بنا لینا، یہ میری قبر کی پوجا مت کرنا، یہ بھی ہے اللہم الرفیق الاعلی، یہ بھی ہے۔ چنانچہ یہ ساری باتیں جمع ہو سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے بارے میں فرمایا الصلاۃ، حقوق العباد کے بارے میں فرمایا وما ملکت ایمانکم، یعنی اپنے غلاموں کی بھی حقوق کو ادا کرو، دعوت کے اس کام کو باقی رکھنے اور اس کے لیے نقل و حرکت کے لیے فرمایا انفذ جیش اسامہ، کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دینا فوراً، میری وفات سے متاثر ہو کر جماعت کے نکلنے میں تاخیر نہ ہو۔ اور ایک بات یہ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں تم ان کا اس طرح میرے بات خیال رکھنا اس طرح میں نے ان کا خیال رکھا ہے، اخلفونی فی اہل بیتی، آپ کا آخری کلام یہ تھا، یعنی آخری کلام گھر والوں کے بارے میں یہ تھا۔ چنانچہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ صحابہ کرام کے مناقب، ان کے فضائل اور ان کی قربانیاں، جس چیز صحابہ کو جتنا بیان کرو گے اتنی امت کے اندر وہ صفات پیدا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تشریف رکھو، بیٹھ کے سنیں، بیٹھ جائیں سب۔ وہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے سامان کی حفاظت فرمائیں۔ ایمان بنے گا دعوت سے، جتنا ایمان کی دعوت دیں گے اتنا ایمان بنے گا۔ حسن خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعائیں مانگی جائیں، اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سامان کی حفاظت میں جو بھی آپ کا سامان ہو خود ہی اس کی نگرانی فرمائے۔ موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئیں۔ فجر کی نماز سے پہلے اپنے معمولات سے، اپنے ضروریات سے بھی فارغ ہو لیں۔ اب باتیں نہ کریں، سنت کے مطابق آرام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح صادق انشاءاللہ 4:30 پڑھنے تو